چلیں آپ کی موجودگی میں ہمیں جوائن کیا ہے شرجیل انعام میمن صاحب نے، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں۔ شرجیل صاحب، بظاہر حکومت چاہتی ہے عوام کو ریلیف دینا، وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑا اقدام اٹھایا ایسے وقت میں جب مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے رمضان سر پر ہے، تو یہ ایسا اقدام ہے اور ہونا چاہیے، اتنا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے ٹورڈز دا پبلک۔ لیکن یہ بتائیے گا، یہاں پہ تاجر برادری شٹر ڈاؤن کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں علامتی کیا ہے، لیکن اس علامتی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، تو آپ میک شور کیسے کریں گے ریلیف پہنچے، ان کے تحفظات بھی ایڈریس ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، آپ کی بات آپ نے بالکل کہہ دیا، وہ کہ ایک تو مہنگائی اور اوپر سے سری رمضان کی آمد ہے۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ بہت پروڈکٹیولی اس چیز کو مد نظر رکھا ہوا ہے، اور وزیر اللہ صاحب نے ایک میگا ریلیف عوام کے لیے پلان کیا ہوا ہے، جس کا اعلان وہ آج ایک پریس کانفرنس میں کریں گے، اور بہتر ہے کہ میں تفصیلات میں بھی اس لیے نہیں جاؤں گا کہ بہتر ہے کہ وزیر اللہ صاحب خود ہی جو ہے اس کا پراپر جو اعلان کریں، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ریلیف پبلک بھی ہوگا۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، دیکھیے جی، گورنمنٹ نے جو ہے وہ گورنمنٹ نیڈس بزنس، گورنمنٹ اس کو بہت سیریسلی ہر چیز کو ٹیکل کرے گی۔ ہم نہیں چاہتے کسی بھی کاروباری شخص کو نقصان پہنچانا، ہم نہیں چاہتے کسی بھی کاروباری شخص کو، چاہے وہ چھوٹا کاروباری شخص ہو یا بڑا کاروباری ادارہ ہو، کوئی نقصان پہنچے نہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوزی کرے یا کوئی بھی من پسند جو ہے ریٹ لے کر عوام پہ کسی قسم کا بوجھ ڈالے۔ تو ہم عوام کو گورنمنٹ ریلیف دینا چاہتی ہے، اور اس میں جو بھی گورنمنٹ کے مقرر نرخ ہوں گے، اس کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ پرائس کنٹرولنگ کو مانیٹر کریں گے، اور پرائس کنٹرولنگ میں کسی کو زیرو ٹالرنس پہ کام کیا جائے گا، کسی کو بھی جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹ ہوتے ہیں اسے اوپر نہیں جانے دیتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بتا دوں، گورنمنٹ کتنا ریٹ مقرر کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ بس اپنی مرضی سے کوئی ریٹ مقرر کر دیتی ہے اور کہتی ہے بس یہ ریٹ ہونا چاہیے کموڈٹی کا۔ گورنمنٹ جو ہے مختلف ایسوسیشن سے ملتی ہے جتنی بھی کموڈٹیز کی ہوتی ہے، اور ان ایسوسیشن سے کہ ان کی جو بھی چیز اس کی کاسٹ طے کر کے پھر ایک پروفٹ کا جو ہے وہ طے کر کے پھر کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز جو ہے وہ ایک ہی دکان میں یا ایک ہی مارکیٹ میں جو ہے وہ ہر ایک آدمی اپنی من پسند ریٹ سے بیچ رہا ہوتا ہے، یا ایک ہی شہر میں آپ کو جو ہے کبھی آپ کو دودھ مختلف ریٹ سے ملے گا، کبھی چاول مختلف ریٹ سے ملیں گے، کبھی دالیں مختلف ریٹ سے ملیں گی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سختی سے جو ہے اس پہ ایکشن لے گی، اور ڈیفینیٹلی نہ ہمارا مقصد ہے کہ دکاندار کو نقصان ہو، اور ہمارا مقصد ضرور یہ ہے کہ ہم عام آدمی کو، غریب آدمی کو جو ہے ہم اس کو میکسیمم ریلیف گورنمنٹ پرووائڈ کریں۔ صحیح۔ اچھا شرجیل صاحب، اس بار سندھ کی حکومت بھی آپ کی اور بلدیاتی حکومت بھی آپ کی، تو کیا ہم پچھلے زمانے کے برعکس اس بار یہ دیکھ سکیں گے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ علاقوں میں جائیں، پرائس میکینزم جو ہے اس پہ کڑی نگاہ رکھیں، کیونکہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس بار خاص طور پہ رمضان میں کہ ریلیف ان کو دیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ پچھلی دفعہ بھی چلا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی چیف منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے بہت سختی سے اس چیز کو نوٹس میں لیا ہوا ہے کہ جی یہی پرائرٹی دی ہے، اور آفیسرس کو بھی جن کی ذمہ داری ہے کہ جی آپ نے بالکل دورے کرنے ہیں، آپ نے دفتروں میں نہیں بچنا رمضان کے خاص طور ٹائم پر، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور لوگوں کو جو بھی گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس ہیں اس پہ چیزیں ملیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ آپ لوگوں کو مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کر سکتے، تو وہ پرائرٹی گورنمنٹ کی ہے۔ اچھا شرجیل صاحب، اب ظاہر ہے تحفظات تو یہاں پر ہیں تاجر برادری کے، جس کا اظہار انہوں نے کل کر کے دکھایا بھی، یہ جو ریلیف ہے کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کے تحفظات اتنے آگے بڑھ جائیں کہ پھر وہ ریلیف عوام تک نہ پہنچ سکے اور آپ کو ظاہر ہے کیو ان کرنا پڑے ان سارے مطالبات کے آگے؟ نہیں، گورنمنٹ جی سرنڈر نہیں کرے گی۔ پہلی بات تو میں نے جیسا پہلے کہا کہ ہم نہیں چاہتے، گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ کسی بھی کاروباری شخص کو نقصان ہو، لیکن گورنمنٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی بھی غریب آدمی کو چیزیں مہنگی بیچی جائیں، جو گورنمنٹ کی ایک ریٹ ہے اس کو کوئی چیلنج کرے۔ گورنمنٹ نے جو بھی ریٹ گورنمنٹ مقرر کرے گی اس ریٹ پہ ہر شخص کو وہ چیز بیچنی پڑے گی۔ اور شرجیل صاحب، کیونکہ آپ بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عبدالرؤف صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین کراچی ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن، میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ اگر کوئی بظاہر ڈیڈ لاک ہوتا نظر بھی آ رہا ہے تو اس کو آج ہی ایشو کو سالو کر لے، تاکہ کل کے جو ہے معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب نہ ہوں، کل کو جو ہے لوگوں کو آرام سے تمام تر چیزیں پہنچے، عوام بھی خوش، حکومت بھی خوش، اور جو ہے تاجر بھی خوش۔ تو میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر آپ جو ہے یقین دہانی کرانا چاہیں کہ کوئی میٹنگ ہو جائے، دوبارہ سے جو ناراض تاجر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے اور پھر مفاہمت ہو جائے، پھر بات آگے بڑھے۔ دیکھیں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں شرجیل صاحب ہمارے محترم ہیں،
सर जी इनाम मेमन साहब बहुत ही काम करते हैं, वज़ीर आला सिंध भी इतने स्ट्रेट काम करते हैं। हमारा कोई मैटर नहीं होता, हम बोलते हैं बचत बाज़ार अनाउंस कर दें, सारी होलसेल को रिटेल को बचत बाज़ार अनाउंस कर दें, कोस्ट टू कोस्ट हम चीज़ देंगे, कोस्ट टू कोस्ट बेचेंगे, ना तो कोई अखराजात देंगे। लेकिन अगर इसका अमल दरामद हमसे होता नहीं है, हम करा नहीं पाएंगे। जब 50 रुपये 40 रुपये किलो दाल कम होगी, चीनी अगर 123 में वो बेचना चाह रहे हैं तो वो नहीं बिक सकती, 137 का इसका रेट है और एक्स मिल इसका 34 रुपये रेट है। तो सर इसको हम किस तरह मद्देनजर रखें? शर्जील साहब देखिए जी, मैं राउत साहब को जो है एक बात तो मैं उनकी उसे अप्रिशिएट करूंगा, बचत बाजार वाली बात जो है मैं आपको जाती तौर पे बताऊं कि लास्ट रमजान में भी हमने बचत बाजारें लगाई हैं, गवर्नमेंट ने लगवाई है, कराची में भी लगाई है, हैदराबाद में लगाई है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में लगाई है, सक्कर में हर जगह लगवाई है। हमने खुद अपने हलकों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने बचत बाजारें लगवाई और उसके मैं इनको पिक्चर्स वीडियो सब चीज़ें भेज सकता हूँ। हमने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के जरिए हर तहसीलों में हमने तहसील लेवल तक हमने बचत बाजारें लास्ट टाइम भी लगवाई है। बचत बाजार का मकसद ये होता है कि लोगों को एक ही जगह पे सारी कमोडिटीज जो है वो कम पैसों में मिले। हमें बचत बाजार लगाने में कोई एतराज नहीं है राउत साहब। सर मैं आपसे गुजारिश करूं सर, लेकिन देखिए बात है ना, एक मतलब ये गली गली में तो बचत बाजार नहीं लगती ना। बचत बाजार आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगवा सकते हैं, आप टाउन लेवल पे लगवा सकते हैं, लेकिन साथ साथ में मेरा ये भी रिक्वेस्ट होगी कि बचत बाजारें 100 इसमें लगवाएं, गवर्नमेंट इस बार रमजान में भी लगवाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आम ताजिर चीज बेच रहा है, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि एक ही जो है गली में, एक ही शहर में जो है हर ताजिर मुख्तलिफ रेट पे चीजें बेच रहा है। आपकी बात जहाँ तक इन्होंने कॉस्ट की बात की, मैंने पहले भी ये कहा, मैंने अपनी बात की शुरुआत ये की हम गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि किसी भी ताजिर को नुकसान हो, लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहेगी कि चंद ताजिर हजरात जो हैं वो मनमाने रेट जो है वो वसूल करें, जिससे आम सारिफ पे कोई बोझ पड़े। सर मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि सर कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग अर्ज कराएं और हम उस पर लाएमल बनाते हैं। कोस्ट टू कोस्ट हम माल बेचने को तैयार हैं शर्जील साहब, और मैं इतना चाहता हूं कि गरीब आवाम को सस्ता मिल जाए। रमज़ान मुबारक का महीना है, अगर ये लिस्ट को सही करेक्शन की जाए और फोरेंसिक की जाए तो फौरन इसका हल निकल आएगा। कोई झगड़ा नहीं करना है किसी से। हम चाहते हैं ताजिर बिरादरी हैं, अगर 35 करोड़ रुपया रोज का नुकसान हो, पूरे कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, तो सर ये कौन नुकसान भरेगा सर? अच्छा मेरे प्यारे भाई राउत साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका बहुत जायज मुतालबा है, आप कमिश्नर साहब से मिलना चाहते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कमिश्नर साहब से मीटिंग हो जाएगी। बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो गया सर। आप कमिश्नर साहब से मिले और कमिश्नर साहब ही इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ये उनका फर्ज है कि वो आपसे मिले और वो आपसे मिलेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी मीटिंग कॉल होगी और आप उनसे मिलकर आपके जो भी तवक्कुआत है बताएं, वो आपकी हेल्प करेंगे। मतलब ये ना समझेंगे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर खुदा ना खासा जो है उसको हवा है, उनको सरकार तनख्वाही इसलिए देती है कि वो आपके साथ मिलें, आपके मसाइल सुने और वो शहरियों के आम पब्लिक के मसाइल हल करें। बिल्कुल शर्जील साहब, और चले यही हम चाह रहे थे और यही हो गया, डेडलॉक जो है खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच आपका।